بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک بادشاہ کی ایک اکلوتی خوبصورت بیٹی تھی۔ خوبصورتی اور دولت کی وجہ سے وہ مغرور اور گستاخ ہو گئی تھی۔ جب بھی کہیں سے اسے رشتے کا پیغام آتا وہ اس کا مذاق اڑاتی اور ٹھکرا دیتی۔ ایک دن بادشاہ نے دعوت کی اور اس دعوت میں شہزادی سے شادی کرنے والے امیدواروں کو بلایا۔ شہزادی کنیزوں کے ساتھ بڑے مغرورانہ انداز میں آئی۔ وہ جس امیدوار کے پاس سے گزرتی اسے بڑے حقارت سے دیکھتی۔ جب وہ ایک شہزادے کے پاس پہنچی جو بہت موٹا تھا، اس نے اپنی کنیزوں سے ہنستے ہوئے کہا، یہ گول ٹپ ہے۔ دوسرے امیدوار کو دیکھ کر کہا، یہ کھمبے کی طرح لگتا ہے۔ ایک شہزادہ چھوٹے قد کا تھا، اس نے کہا، اس چھوٹو موٹو کو تو دیکھو۔ ایک نواب بہت گورا تھا، شہزادی نے اسے سفید چوہا کہا۔ ایک شہزادے کا رنگ سرخ تھا، شہزادی نے اسے مرغے کی کنگھی کہہ کر پکارا۔ اس نے ایک شہزادے کا بہت مذاق اڑایا جس کی داڑھی تھی۔ اس نے کہا، ذرا اسے تو دیکھو، اس نے اپنے چہرے پر کیسی جھاڑ پونچھ اگا رکھی ہے۔ بادشاہ نے جب یہ دیکھا کہ اس کی بیٹی نے مہمانوں کی بہت بے عزتی کی، اسے بہت غصہ آیا اور اس نے اعلان کیا کہ شہزادی پسند کرے یا نہ کرے، اب میں اس کی شادی کسی فقیر سے کروں گا۔ اس اعلان کے بعد تمام مہمان چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد ایک گویہ آیا، اس نے شاہی محل کے نیچے کھڑکی کے پاس گانا شروع کر دیا تو ایک غلام کو اسے اندر لانے کو کہا۔ وہ غلام اس فقیر کو بادشاہ کے سامنے لے آیا۔ اس کا لباس پھٹا پرانا تھا۔ اس گویے نے بادشاہ اور اس کی بیٹی کے سامنے ایک خوبصورت گانا گایا اور بادشاہ سے انعام مانگا۔ بادشاہ نے کہا، تم نے بہت اچھا گانا گایا ہے، میں تمہیں بہت اچھا انعام دوں گا، میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروں گا۔ جب شہزادی نے یہ سنا تو وہ بدحواس ہو گئی۔ وہ بہت روئی، گڑ گڑائی، مگر بادشاہ نے اس کی ایک نہ سنی۔ بادشاہ نے غصے میں اسے کہا، میں نے مہمانوں کے سامنے قسم کھائی تھی کہ تمہاری شادی کسی فقیر سے کروں گا، اب میں وہ قسم پوری کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے قاضی کو بلایا اور شہزادی کا نکاح اس گویے سے کرا دیا، اور پھر شہزادی کو حکم دیا کہ اپنے شوہر کے ساتھ چلی جاؤ۔ شہزادی روتی ہوئی گویے کے ساتھ چلی گئی۔ راستے میں وہ ایک شکارگاہ سے گزرے۔ اتنی بڑی شکارگاہ دیکھ کر شہزادی حیران ہوئی اور گویے سے پوچھا، یہ شکارگاہ کس کی ہے؟ اس نے کہا، میں نے سنا ہے تم نے داڑھی والے بادشاہ کا مذاق اڑایا تھا، یہ شکارگاہ اسی کی ہے، اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو یہ تمہاری ملکیت ہوتی۔ شہزادی نے افسوس کرتے ہوئے کہا، میں نے یہ کیا کیا؟ اس کے بعد وہ خوبصورت باغوں میں پہنچے۔ شہزادی نے پھر پوچھا، یہ باغ کس کے ہیں؟ گویے نے کہا، یہ باغ بھی اسی داڑھی والے کے ہیں۔ شہزادی نے کہا، میں بھی کتنی بد نصیب ہوں۔ پھر وہ عظیم الشان شہر میں داخل ہوئے۔ اتنا بڑا اور خوبصورت شہر دیکھ کر شہزادی حیران رہ گئی اور پوچھا، یہ کس کا ہے؟ گویہ نے اسے بتایا، یہ شہر اسی داڑھی والے کا ہے۔ شہزادی نے کہا، کاش میں اس سے شادی کر لیتی۔ گویے نے کہا، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، مگر تم میرے ہوتے ہوئے دوسرے مرد کی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ کیا مجھ میں کوئی کمی ہے؟ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے وہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی کے قریب پہنچے۔ شہزادی نے کہا، کیسی بدنما اور چھوٹی جھونپڑی ہے، یہ کس کی ہے؟ گویے نے کہا، یہ میرا گھر ہے اور اسی جگہ ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ شہزادی نے کہا، تمہارے نوکر کہاں ہیں؟ گویے نے کہا، ہمیں نوکروں کی کیا ضرورت ہے، تم ہر کام کر سکتی ہو، آگ جلاؤ اور میرے لیے کھانا بناؤ، میں بہت تھک گیا ہوں۔ شہزادی کو کھانا بنانا نہیں آتا تھا۔ گویے نے اس کی مدد کی۔ کچھ دیر کے بعد جیسے تیسے انہوں نے کھانا بنایا اور کھانا کھا کے سو گئے۔ دوسری صبح گویے نے شہزادی کو جگایا اور کام کرنے کو کہا۔ شہزادی تمام دن کام کرتی رہی اور جلی کٹی باتیں بھی سنتی رہی، مگر صبر کے سوا وہ کچھ نہ کر سکتی تھی۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ ایک دن ایسا آیا کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ رہا۔ گویے نے کہا، میں نے جو کچھ کمایا تھا ختم ہو گیا، اب تمہارے کمانے کی باری آ گئی ہے، میں تمہیں بیت لا کر دیتا ہوں، تم مجھ سے ٹوکریاں بنانا۔ یہ کہہ کر وہ جنگل کی طرف چلا گیا اور بیت کاٹ کر لے آیا۔ شہزادی نے ٹوکریاں بننا شروع کر دیں۔ شہزادی نے اس سے پہلے کبھی محنت والا کام نہیں کیا تھا۔
اس لیے اس کی انگلیاں زخمی ہو گئی اور ان سے خون بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے کہا، میرے خیال سے تم یہ کام نہیں کر سکتی، میں تمہیں کو سوت لا کر دیتا ہوں، تم اس سے کپڑا بن لینا، مگر وہ یہ بھی نہ کر سکی۔ گویے نے کہا، تم میرے لیے بالکل بیکار ہو، کوئی کام کاج نہیں کر سکتی، تم سے شادی کر کے مجھے بڑا نقصان ہوا ہے۔ بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ تمہارے لیے مٹی کے برتن لا دوں، بازار جا کر اسے بیچ دیا کرنا۔ مغرور شہزادی نے کہا کہ جب میں بازار میں کھڑی ہوں گی تو میرے ملک کے لوگ مجھے اس حال میں دیکھ کر خوب مذاق اڑائیں گے۔ گویے نے کہا، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اگر تم بھوک سے مرنا نہیں چاہتی تو تمہیں یہ کام کرنا ہی پڑے گا۔ جب شہزادی برتن بیچنے بازار میں گئی تو ایک خوبصورت لڑکی کو برتن بیچتے دیکھ کر اس پر ترس کھا کر لوگ کچھ نہ کچھ خرید لیتے۔ وہ برتن بکنے کے بعد گویے نے اسے اور برتن لا کر دیے۔ اسی دوران ایک بدمزاج سپاہی وہاں سے گزرا، اس نے بازار کے بیچ میں برتن رکھے ہوئے دیکھ کر انہیں لات مار کر توڑ دیا اور کہا، آئندہ اس طرح راستے میں نہ رکھنا۔ شہزادی بہت پریشان ہوئی، اس نے سارا واقعہ گھر آ کر اپنے شوہر کو بتایا۔ اس نے کہا، تم انتہائی بے وقوف ہو، تم سے کس نے کہا کہ بیچ بازار میں برتن رکھ کر بیٹھ جاؤ، وہاں سے لوگوں کو گزرنے میں دشواری ہوتی ہے، میرا خیال ہے یہ بھی تمہارے بس کی بات نہیں۔ خیر میں شاہی محل جاؤں گا، ہو سکتا ہے وہاں تمہارے لیے کوئی کام نکل آئے۔ یہ کہہ کر وہ شاہی محل روانہ ہو گیا۔ شام کو فقیر نے گھر آ کر شہزادی سے کہا، تمہارے لیے شاہی محل میں مددگار باورچن کی جگہ مل گئی ہے، اب کم سے کم ہمیں کھانے کو خوب مل جائے گا۔ وہ ہر روز صبح سے شام تک باورچی خانے کے سارے کام کرتی تھی اور شام کو لوگوں کا بچا ہوا کھانا لے کر گھر آ جاتی، اور اس طرح دونوں میاں بیوی کا گزارا ہو جاتا۔ محل میں آتے ہوئے اسے کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ اس نے سنا کہ محل میں کوئی شادی کی تقریب ہونے والی ہے۔ مقررہ دن میں جب مہمان آنا شروع ہوئے تو شہزادی باورچی خانے کی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی، ہر طرف بڑی شان و شوکت اور دھوم دھام نظر آ رہی تھی، لیکن شہزادی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی، اپنی بے وقوفی اور غرور اور تکبر پر پچھتا رہی تھی۔ اسی دوران کچھ کنیزیں آئیں اور انہوں نے اسے بڑے مزیدار کھانے دیے جو اس نے ٹوکری میں رکھ دیے اور گھر کی طرف چل پڑی۔ ابھی وہ محل کے دروازے سے گزر رہی تھی کہ اچانک خوبصورت لباس میں ایک خوبصورت شخص نے اس کا راستہ روک لیا۔ شہزادی نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہی داڑھی والا بادشاہ تھا جس کا اس نے مذاق اڑایا تھا۔ وہ خوف اور شرم سے کانپنے لگی، اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر وہ اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکی اور گھبراہٹ میں ٹوکری اس کے ہاتھ سے گر گئی اور سارا کھانا گر کر بکھر گیا۔ تمام درباری ہنسنے لگے۔ شہزادی کا یہ حال تھا کہ زمین پھٹ جاتی اور وہ اس میں سما جاتی۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور بھاگنا چاہا۔ بادشاہ نے اسے لپک کر پکڑ لیا اور بڑی نرمی سے کہنے لگا، ڈرو مت، تم نے مجھے نہیں پہچانا، میں وہی آوارہ گرد گویا ہوں جو تمہارے ساتھ جھونپڑی میں رہتا ہوں، میں وہی سپاہی ہوں جس نے تمہارے برتن توڑے تھے۔ یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا کہ میں تمہیں پسند کرتا تھا اور تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب تمہارے غرور کا علاج ہو چکا ہے اور تمہیں اچھا سبق بھی مل گیا ہے، پچھلی باتوں کو بھول جاؤ، دیکھو آج ہماری شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اسی وقت کنیزیں آئیں اور اسے اپنے ساتھ لے گئی اور شہزادی کو دلہن کا لباس پہنایا۔ وہ جب حال میں آئی تو دیکھا کہ اس کے والد اور تمام درباری بھی موجود تھے۔ سب لوگوں نے اسے مبارکباد دی۔ اب شہزادی بالکل بدل چکی تھی، اس کا غرور اور نفرت دوسروں سے ختم ہو چکی تھی۔